بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی قرآن پاک اور جدید سائنس، پارٹ 1 جو میں نے ایک پلے لسٹ تیار کی ہے اس میں اپلوڈڈ ہے، آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں۔ تو آج اس کا دوسرا پارٹ ہے اور دوسرے پارٹ میں ہم نے قرآن پاک کا چیلنج اس کو دیکھنا ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا چیلنج تمام تہذیبوں اور ثقافتوں میں ادب اور شاعری انسانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ رہی ہے۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کہ ادب اور شاعری فخر کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی فخر کی ایک علامت تصور کی جاتی ہے۔ غیر مسلم مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک عربی ادب کا منہ بولتا شاہکار ہے، اور مزید یہ کہ روئے زمین پر عربی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک انسانیت کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا کلام تو بنا کر دکھائے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے القرآن۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے کہ اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک سورہ بھی بنا کر دکھا دی جائے۔ یہی چیلنج قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر دہرایا گیا ہے، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور قرآن پاک کی صورتوں جیسی کوئی ایک سورہ بھی نہیں لا سکا۔ ایک جدید استدلال پسند شخص کسی بھی ایسی مذہبی کتاب کو تسلیم نہیں کرے گا جو یہ کہے گا کہ زمین کی شکل ہموار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں دلیل، منطق اور سائنس کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سے افراد قرآن پاک کے غیر معمولی نوعیت کے حامل کلام کو اس کے کلام الہی ہونے کا ثبوت تصور نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مذہبی کتاب اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کلام الہی ہے تو اس کو اپنی منطق اور دلیل کی قوت پر بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ مشہور و معروف ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے بقول سائنس مذہب کی عدم موجودگی میں لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کی عدم موجودگی میں اندھا ہے۔ اسی لیے آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور یہ تجزیہ کریں کہ کیا قرآن پاک اور جدید سائنس ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا عدم مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک سائنس کی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ آیات کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں 6000 سے زائد آیات ہیں اور ان میں سے 1000 سے زائد آیات کا تعلق سائنس سے ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں وہی سائنسی نظریے زیر نظر رکھے ہیں جو کہ سکہ بند ہیں، سکہ بند سائنسی حقائق ہیں، اور مفروضوں پر قائم نظریات اور عدم ثبوت کے حامل نظریات میں نے زیر نظر نہیں رکھے، جس میں سب سے پہلے فلکیات آ جاتا ہے۔ دنیا کی تخلیق، کائنات کی تخلیق جس کو دی بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقبول عام نظریہ دی بگ بینگ نظریہ کہلاتا ہے۔ اس نظریہ کو اس سے مشاہداتی اور تجرباتی مواد کی تائید حاصل ہے جو ماہرین فلکیات نے اکٹھا کیا ہے۔ بگ بینگ کے مطابق یہ دنیا آغاز میں بنیادی ستاروں کا ایک جھرمٹ تھی، اس کے بعد ثانوی علیحدگی انجام پائی جس کے نتیجے میں کہکشاں عمل میں آئیں۔ اس کے بعد یہ ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس دنیا کا آغاز منفرد تھا اور اس کے اتفاقاً وجود میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اس دنیا کے محض کے بارے میں درج ذیل آیات مبارکہ میں تذکرہ فرماتا ہے۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ القرآن۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور بگ بینگ کے درمیان مشابہت
مطابقت ہم آہنگی نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی کتاب جو 1400 برس قبل عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی کیسے اس سائنسی حقیقت کی حامل ہوئی؟ کہکشاؤں کی تخلیق سے بیشتر گیسوں پر مشتمل مادہ۔ سائنسدان اس امر پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں کہکشاؤں کے تخلیق پانے سے پہلے مادہ بنیادی طور پر گیسوں پر مشتمل تھا۔ مختصر یہ کہ کہکشاؤں کے تخلیق پانے سے قبل گیسوں کا دھواں موجود تھا۔ گیس کی نسبت دھواں زیادہ موزوں لفظ دکھائی دیتا ہے۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیات مبارکہ دنیا کی اس حالت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس وضاحت کے لیے دہان استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے دھواں۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے، اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوں، ہوشی سے چاہے نہ ہوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ القرآن۔ دوبارہ یہ حقیقت بگ بینگ سے مطابقت رکھتی ہے اور یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کسی کے علم میں نہ تھی۔ تب اس علم کا ماخذ کیا ہو سکتا تھا؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل سے ہم نے زمین کی شکل کورانما ہے، اس ٹاپک کو دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔